اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 116 سے 122 تک تلاوت کی گئی ہے۔ کیونکہ ایک ہی مضمون ہے اس لیے ایک ساتھ اسے پڑھ دیا گیا، اور ترجمہ ان آیات کا یہ ہے۔ انہوں نے کہا نوح اگر تم باز نہ آؤ گے تو سنگسار کر دیے جاؤ گے۔ نوح نے کہا پروردگار میری قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا، لہٰذا میرے اور ان کے درمیان ایک کھلا فیصلہ کر دے، مجھے اور جو بھی میرے ساتھ ہیں ان کو بچا لے۔ لہٰذا ہم نے ان کو اور ان کے ساتھ جو کشتی میں سوار تھے ان کو بچا لیا، پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو ڈبو دیا۔ بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ حضرات گرامی، حضرت نوح علیہ السلام کا یہ واقعہ چل رہا ہے۔ آپ نے گزشتہ آیتوں کے اندر یہ ملاحظہ کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے پوری محنت کے ساتھ، بڑی جانفشانی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی، لیکن لوگ بت پرستی میں اس قدر گرفتار تھے اور شیطان کے وساوس ان پر اس قدر حاوی تھے کہ وہ نوح علیہ السلام کی کھلی ہوئی باتوں کو سمجھ نہ سکے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ سمجھنا چاہتے بھی نہیں تھے، وہ اپنے باپ اور دادا کے طریقوں سے ہٹنا چاہتے بھی نہیں تھے، ذرہ برابر بھی انہیں گوارا نہ تھا۔ لہٰذا ان کی عقلیں بالکل بند ہو گئیں، اور اب وہ مرحلہ آ گیا کہ جہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ اے نوح اب ہم تمہارا خاتمہ کر دیں گے، بہت ہو گیا، اب ہم نے بہت سن لیا اور تمہاری دعوت بہت سن لی، بہت زیادہ ہو گیا، اب ہم تمہارا خاتمہ کر دیں گے اور جو بھی تم پر ایمان لائے ہیں ان سب کو ہم ختم کر دیں گے۔ نوح علیہ السلام بھی 950 سال تک دعوت دیتے رہے ہیں۔ آپ ذرا تصور تو کیجئے کہ ایک دن کی بات نہیں، 2 دن کی بات نہیں، ہم اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی سے ایک بار کوئی بات کہیں، 2 بار کوئی بات کہیں، 3 بار کہیں تو ہم عاجز آ جاتے ہیں، اگر وہ ہماری بات نہ مانے تو ہم عاجز آ جاتے ہیں اور ہم سخت مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہمارے اندر الجھن پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن نبی تو استقامت کے پہاڑ ہوتے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے کام کرتے ہیں۔ 950 سال تک مسلسل، مستقل، پوری ثابت قدمی کے ساتھ اور پوری قوت اور طاقت کے ساتھ سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، مگر وما آمن معه الا قلیل، مگر نوح پر ایمان لانے والے بہت ہی کم لوگ تھے، چند لوگ تھے۔ اب جب یہاں تک بات آ گئی کہ انہوں نے کہا کہ اب ایسا ہے کہ ہم تم سے تھک چکے ہیں، اب اے نوح ہم تمہارا خاتمہ کر دیں گے۔ قالو، ان لوگوں نے کہا، نوح علیہ السلام سے کہا، ان کفار نے، ان مشرکین نے، کہ اے نوح، یا نوح لئن لم تنتہی یا نوح لتکونن من المرجومین، اے نوح اگر تم باز نہ آئے، اپنی اس دعوت سے تم نہ رکے تو تم سنگسار کر دیے جاؤ گے، ہم تم کو پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیں گے، ہم سب مل کر تم پر پتھراؤ کریں گے اور پتھروں سے مار مار کر تم کو ہلاک کر دیں گے۔ لہٰذا اب تم باز آ جاؤ اپنی اس دعوت سے اور اب یہ بند کرو سب۔ قوم کی یہ ہٹ دھرمی، یہ سرکشی اور یہ رویہ دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھ گئے، اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار، اب یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ساری حجت تمام ہو چکی ہے، میں نے ان کو دن میں بھی پکارا، رات میں بھی پکارا،
چھپ کر بھی پکارا، اکیلے میں بھی بیان کیا، کھلے عام بھی سب کو دعوت دی، ہر طریقے سے جو بھی اسلوب، جو بھی پیرایا، جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے ان کو دعوت دینے کے لیے میں نے سب اختیار کیا ہے۔ اے پروردگار، اب تو ان سے نپٹ لے، مجھے اور جو لوگ بھی میرے اوپر ایمان لائے ہیں، اے اللہ ان کو بچا لے اور ان کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھ۔ لہٰذا نوح نے کہا کہ پروردگار میری قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا ہے، لہٰذا میرے اور ان کے درمیان ایک کھلا فیصلہ کر دے، اور جو میرے اوپر ایمان لائے ہیں اور جو میرے ساتھ ہیں، نجنی ومن معی من المؤمنین، اے اللہ مجھے اور جو بھی میرے ساتھ مومن ایمان لائے ہیں اللہ ان سب کو بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نوح کی پکار سنی، ہم نے نوح کی یہ بات دیکھی، اس کی پکار سنی، ہمارے سامنے اس کی دعوت دینے کا طریقہ تھا، اس کی محنت ہماری نگاہوں کے سامنے تھی، اور ان لوگوں کا رویہ بھی ہماری نگاہوں کے سامنے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر تو مختصر سا بیان کیا گیا ہے، کیونکہ قرآن پاک بہت ہی گفتگو جو کرتا ہے بہت ہی صاف اور دو ٹوک بات کرتا ہے، بہت زیادہ تفصیلات وہ نہیں بیان کرتا، بس وہ باتیں جس میں ہمارے لیے مقام عبرت ہے اس کو بیان کرتا ہے۔ لہذا بیان کیا فَأَنْجَيْنَاهُ، تو ہم نے بچا لیا ان کو، وَمَن مَّعَهُ، اور جو بھی ان کے ساتھ میں تھے، فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جو کشتی میں سوار تھے ہم نے ان کو بچا لیا۔ نوح علیہ السلام کے قصے میں یہ بات گزر چکی ہے کہ نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اے نوح ایک کشتی بناؤ، اور نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی۔ اب جب وہ کشتی بناتے تھے تو لوگ ان کی ہنسی اڑاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اور کہنے لگے کہ اے نوح یہ کیا کر رہے ہو، یہ کشتی تمہاری کہاں چلے گی، یہاں تو کوئی دور دور تک سمندر دکھائی بھی نہیں دیتا۔ ان کا ٹھٹھا کرتے تھے، ان کی ہنسی اڑاتے تھے، اور آخر کار وہ دن آ پہنچا جب کشتی بن کر تیار ہو گئی، اور حکم دیا اللہ نے کہ اے نوح ایک ایک جوڑا جانوروں کا رکھ لو، اور جو لوگ تم پر ایمان لائے ہیں ان کو اس کشتی میں سوار کر لو، اب وہ عذاب آنے والا ہے جو ٹل نہیں سکتا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، جب پانی برسنا شروع ہوا آسمان سے، ایسا لگتا تھا کہ آسمان اپنا پورا پانی اڑیل دے گا، چھلنی ہو گیا ہے، برستا جا رہا ہے پانی، اور ایسا لگ رہا ہے پانی زمین سے پھوٹا پڑ رہا ہے، زمین کے سوتے، زمین کے چشمے سب پھوٹ پڑے ہیں، اور چاروں طرف پانی، یہ پوری دنیا پانی کے اندر غرق ہو گئی، اور وہ کشتی ہچکولے کھاتی ہوئی آگے بڑھتی رہی، جس میں نوح سوار ہیں اور آپ کے اوپر ایمان لانے والے سوار ہیں۔ آپ کا بیٹا ہے جس کا نام کنعان بتایا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اے میرے بیٹے آ جا، ایمان لے آ، دیکھ تیری آنکھوں کے سامنے موت رقص کر رہی ہے۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہنے لگا کہ نہیں، میں تو پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پانی سے بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا میرے بیٹے یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ معمولی پانی نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، کاش تیری آنکھیں اس عذاب کو دیکھ سکیں۔ آج کے دن کوئی نہیں بچے گا، بس وہی بچے گا جسے اللہ بچائے، اے میرے بیٹے آ جا۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے، وہ ہٹ دھرمی پر اپنی قائم تھا کہ پانی کی موج آئی اور ان کا بیٹا پانی میں ڈوب گیا۔ نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا، ان کا اپنا خون۔ نوح علیہ السلام کا دل تڑپ اٹھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگے اے میرے پروردگار، میرے رب، میرا یہ بیٹا دنیا میں تو پانی سے نہیں بچ سکا، اے اللہ کل قیامت کے عذاب سے اس کو بچا لے۔ فوراً آیت نازل ہوئی، یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تمہارا بیٹے میں سے اب نہیں، تمہارے اہل میں اس کا شمار نہیں ہے، یہ تو کفر اور شرک پر مرا ہے، اس کی موت کفر اور شرک کرتے ہوئے ہوئی۔ اے نوح یہ تمہارے اہل میں شمار نہیں ہے، انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، اللہ فرماتا ہے کہ اے نوح میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں والی باتیں نہ کرو۔ تو کیا تمہیں پتا نہیں، اے نوح کیا تمہیں پتا نہیں کہ مشرکین کی میرے سامنے مغفرت کی درخواست نہیں دی جاتی ہے، ان کے لیے میں نے جہنم طے کر دیا ہے، لہٰذا اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہ کرو۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نزدیک یہ شرک کس قدر معیوب ہے، کس قدر ظلم ہے، کس قدر گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک نبی
اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خبردار یہ جاہلوں والی حرکت مت کرو. کسی مشرک کے لیے مغفرت کے دعا ہرگز نہیں. تمہیں پتا ہے کہ جو شرک کرتے ہوئے مر گیا اس کا جہنم میں جانا یقینی ہے. یہ میرا فیصلہ ہے, اب اس فیصلے کو بدلا نہیں جا سکتا. یہ فیصلہ میں نے کر دیا. شرک اتنا بڑا ظلم ہے. سارے انبیاء اسی کی دعوت دیتے رہے, سارے نبی آئے اسی کی دعوت دینے کے لیے. دیکھنے کی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سب کو باقی کے لوگوں کو ڈبو دیا, اور اس کے اندر بڑی نشانی موجود ہے. ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں. ان میں سب سے بڑی نشانی تو اسی بات کی ہے کہ اللہ کے غضب کو بھڑکاؤ نہیں. اللہ کا جب غضب آتا ہے تو ہلاک کر دیتا ہے. پھر نہ کوئی فرد باقی رہتا ہے اور نہ بستیاں باقی رہتی ہیں. بڑی بڑی وہ بستیاں, بڑے بڑے وہ علاقے جو انتہائی طاقتور اور قوت والے تھے اور ان کو اپنی دولت پر اور اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا, بڑا گھمنڈ تھا, منٹوں میں چور چور ہو گئے, سب ختم ہو گیا. گھمنڈ بالکل ختم ہو گیا. وہ بستیاں تباہ و برباد کر دی گئی, ویران کر دی گئی. لہذا ہمیشہ سمجھنا کہ نوح کے اوپر نوح کی قوم پر یہ عذاب کیوں آیا؟ شرک کی وجہ سے آیا. لہذا اس شرک کو سمجھنا, اس کی قسموں کو سمجھنا, اس کی باریکیوں کو سمجھنا اور توحید کو سمجھنا. توحید پر قائم رہ کر شرک کا انکار کرو اور شرک سے دور رہو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ اے معاذ تم شرک نہ کرنا, چاہے تمہیں بوٹی بوٹی کر دی جائے اور چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے, چاہے تمہیں آگ میں جلا دیا جائے اور چاہے تمہاری بوٹی بوٹی کر دی جائے, مگر تم شرک مت کرنا. اللہ نے فرمایا بے شک تمہارا پروردگار بڑا غالب ہے, ہر ایک پر غالب ہے. وہ جو چاہے کرے, کوئی اسے نہیں روک سکتا. وہ پوری دنیا کو تباہ کر سکتا ہے لیکن بڑا مہربان ہے. اس کی مہربانی کو سمجھو, وہ نہایت رحم کرنے والا ہے. لہذا اس کی صفت رحیمی کو سمجھو, اللہ کے اوپر ایمان لاؤ, اس کی توحید کو اختیار کرو, شرک کو چھوڑ دو, شرک کو سمجھو اور اس سے دوری اختیار کرو. اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.